یہ جو پیچھے سارے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ بھی تو بظاہر بڑی گرینری نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بڑے قاتل پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑوں سے جو ہے پانی کا جو ریلا ہے وہ نکلا ہے اور پھر وہاں پر تباہی کر کے اس پیر بابا کی طرف آیا ہے۔ یہاں پر تین علاقوں کو اس سیلاب نے ہٹ کیا ہے۔ ایک قدر نگر کا علاقہ ہے، دوسرا کوکند کا علاقہ ہے اور تیسرا بشنئی کا علاقہ ہے۔ ان تین علاقوں میں بڑی سطح پر اس سیلاب نے تباہی کی ہے اور بڑے گھر یہاں پر اجڑے ہیں۔ صرف قدر نگر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے ہم نے 20 کلومیٹر وہاں پر پیدل سفر کیا اور وہاں کے جو حالات وہ لوگ بیان کر رہے تھے تو یقین کریں کہ ابھی بھی اگر میں وہ بیان کروں تو میرے جسم پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص سے صرف ہماری بات وہاں پر ہوئی ہے تو اس گھر کے جو ہیں 41 افراد اس سیلاب کی زد میں آئے ہیں اور اس کو پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے اور وہاں سے وہ لاشیں نکلی ہیں اور وہ لاشیں جو برآمد ہوئی ہیں وہ اس پیر بابا کے بازار میں برآمد ہوئی ہے۔ اور یہ فاصلہ کتنا بنتا ہے؟ یہ تقریباً قدر نگر سے یہاں پر 30 کلومیٹر بنتے ہیں اگر بندہ گاڑی میں یا پیدل سفر کرے تو۔ قدر نگر کا ایک شخص ہمیں اپنی کہانی سنا رہا تھا تو اس کا یہ کہنا تھا وہ موجزانہ طور پر صرف ایک فرد بچا ہے اور اس گھر کے جو ہے 41 افراد اس پانی کی زد میں آئے ہیں۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں خواتین عام معمول کے کام کر رہی تھی، گھروں میں موجود تھی اور بچے جو تھے وہ باہر کھیل رہے تھے اور ہم گھر سے باہر کاموں کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی اچانک اندھیرا چھایا ہے اور اچانک سے ایک سیلابی ریلا ہے، چند سیکنڈوں میں وہ گھروں کی طرف پہنچا ہے تو کہتے ہیں میں بھاگ کے اپنے بچوں کو ساروں بچوں کو اٹھایا ہے اور ایک چھت کے کونے میں ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یقین کریے یہ بات میں نہیں بیان کر سکتا کہ وہ شخص جو بیان کر رہا تھا کہ سارے بچوں سے میں نے ہاتھ اس طرح اکٹھے کیے ہیں اور میں کڑا ہو گیا، لیکن اپنی بیوی کو بچانے کے لیے وہ صرف ہاتھ اس نے آگے کیا کہ تو اس نے کہا میں نے دیوار پکڑا ہے اور جیسے ہی میں نے صرف نظر موڑائی ہے تو میرے بچے بابا بابا کر رہے تو وہ سیلاب کی زد میں آگے وہ ان کو لے گئے۔ کہتے پھر مجھے نظر نہیں آیا کہ میرے بچے کہاں پر گئے ہیں۔